السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کو ٹھیک رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ دن کی شروعات 12 بجے سے کر رہی ہوں۔ یہ تقریباً 12 بجے ہیں اور میں S7 جا رہی ہوں منی گرام سے پیسے لینے، اور میں نے کہا کہ تھوڑی سی ویڈیو بھی بناؤں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مین روڈ پہ میں وین کا ویٹ کر رہی ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ کب وین آتی ہے۔ میں نے آج قرآن کلاس بھی جانا ہے کیونکہ کل چھٹی تھی، آج چھٹی نہیں ہے، لیکن کل مجھے ٹائم نہیں ملا، اور ویسے میں سارے جو باہر کے کام ہیں وہ چھٹی کے دن کرتی ہوں، لیکن کل ٹائم ہی نہیں ملا، تو ابھی مجھے جلدی بھی ہے اور ٹیکسی میں بھی نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں ٹیکسیوں کے کرائے بہت زیادہ ہے، وہ میں افورڈ نہیں کر سکتی۔ اور یہ جو پیسے مجھے بیچتے ہیں، ان بندوں کا اللہ بھلا کرے، ان کا بھی شکریہ، اللہ کا بھی شکریہ، اور اللہ ان کو اجر عطا کرے جو ہمارا خیال رکھتے ہیں اور ہمیں پیسے بیچتے ہیں۔ تو چلو، اس سے ہمارے کچھ نہ کچھ ہیلپ ہو جاتی ہے، زندگی میں آسانی آ جاتی ہے۔ تو بہت شکریہ، لائک کرے، سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلے تو تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں، اور پھر میں آپ کے ساتھ کوئی موضوع پہ بات کروں گی، وہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ جو باقی روٹین ہوگی شام کی وہ بھی شیئر کروں گی۔ بہت شکریہ، تو تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ کافی دنوں بعد میں واک پہ بھی نکلی اور سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں، تھوڑا صبح کا مناظر آپ کو دکھاؤں، اور تھوڑا سا پھر بعد میں دھوپ میں بھی نکل کے آپ کو کچھ مناظر دکھاؤں، اور کوئی آج کے موضوع پر بات بھی کروں، کیونکہ بندہ سوچتا ہے نا کہ آخر ہمارے ملک میں ایسے حالات کیوں ہیں، اور کیا یہ حکمرانوں کی وجہ سے ہے، اور یہ کس وجہ سے یہ سب کچھ بگاڑ آ رہا ہے۔ آج میں سوچ رہی تھی اور کچھ پڑھ رہی تھی بکس میں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں سر ابو یحییٰ صاحب کی کافی بکس جو میرے پاس ہے وہ پڑھتی رہتی ہوں، اور پھر اس پہ سوچتی رہتی ہوں کہ واقعی یہ تو صحیح ہے جو انہوں نے لکھا ہے، جو ان کا تجربہ ہے، جو ان کا تجزیہ ہے، یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے ملک میں ایسا کوئی آیا کہ جس کی ہم سب نے مل کر حمایت کی ہو، یا ایسا حکمران کہ ہم کہیں کہ یہ اچھا ہے ملک کے لیے، یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، کیا اچھا نہیں، کیا ملک کے لیے اچھا ہوگا، کیا فوج اچھی ہوگی، کیا جمہوریت اچھی ہوگی، کیا کون سا بندہ اچھا ہوگا، لیکن یہ ہم نہیں سوچتے کہ کیا ہم خود اچھے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی سادہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا بگاڑ اجتماعی اور ہماگیر ہے۔ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مفاد کے معاملے میں کسی اصول، قانون کی کسی حکمرانی، کسی دیانت، کسی امانت، کسی سچائی اور کسی قدر کو نہیں مانتا۔ ہر بندہ اپنے مفاد میں کسی بھی اصول کو نہیں مانتا۔ جہاں اپنا مفاد ہو، خواہش اور تعصب ہو، وہاں ہر شخص صداقت اور امانت دونوں کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ سڑک پر بے ہنگم ڈرائیونگ، سرکاری دفتروں میں ہر طرح کی کرپشن، پولیس اور عدالت میں انصاف کا کھلا قتل،
دہشت گردوں کی علانیہ اور خاموش حمایت، ہمارا دنیا کے یعنی پورنوگرافی دیکھنے میں ہمارا دنیا کے ٹاپ ممالک میں سے ایک ہونا، چند مثالیں ہیں جو بتاتی ہے کہ اخلاقی لحاظ سے بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دوسری طرف تاریخ کا سبق ہے کہ معاشرہ بگڑ جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ راشد بھی بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس کے ہاتھوں جاں گنوا بیٹھتے ہیں۔ مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت سے بھرا ہوا ہے کہ جب تمہارے حکمران بگڑ جائے تو ان کی نفرت کو فروغ دے کر ان سے ٹکرانے کے بجائے قوم کی اصلاح میں لگ جاؤ۔ وہی ہے کہ جب ہم خود صحیح نہیں ہوں گے، جب ہمارے خود اعمال صحیح نہیں ہوں گے، جب ہم خود اللہ کی دین کی طرف راغب نہیں ہوں گے، اللہ کے دین پر نہیں چلیں گے، تو پھر تو یہی ہوگا، اللہ ہمارے ایسے حکمرانوں کو ہم پر مسلط کرے گا جن میں ناانصاف ہوگا، جو نہ دین والے ہوں گے، جو نہ ملک کو بچا سکیں گے اور نہ عوام کو وہ انصاف دے سکتے ہیں، نہ دے سکیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے پھر ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس ہدایت کو یاد رکھا اور دور امریت میں رہتے ہوئے بھی صدیوں حکمرانوں کا بگاڑ عوام میں نہیں آنے دیا، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ حکمران تو ایک کے بعد ایک بدلتے گئے مگر قوم کی حالت بہتر نہیں ہو سکی، کیونکہ ہم اللہ سے دور ہیں، کیونکہ ہم دین کے اصولوں پر نہیں چلتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے جو سبب بنتے ہیں وہ اعمال ہم میں آئے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمرانوں کو ہم پر مسلط کر دیا جو ملک و قوم کے لیے اور ہمارے اخلاق کے لیے تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ آپ سوچیں، کیا دودھ والا، کیا کاروبار والا، کیا نوکری والا، ہر جگہ پہ دھوکے ہیں، ہر جگہ پہ کرپشن ہے، ہر جگہ پہ بے ایمانی ہے۔ ہمارے کردار کہاں ہیں وہ جو ایک مسلمان کے ہونے چاہیے؟ 10 بجے تک، 9 بجے تک ہم سوئے رہتے ہیں، 12 بجے ہمارا ناشتہ ہوتا ہے، 1 بجے کے بعد ہمارے کام شروع ہوتے ہیں جو آدھا دن تو گزر چکا ہوتا ہے۔ کہاں گئی نماز فجر، کہاں گئی صبح کے اذکار، کہاں گئے وہ بہترین قوم جو صبح ہی صبح کام شروع کرتی ہے اور مغرب تک وہ محنت کرتی رہتی ہے۔ ہماری صبح جو ہوتی ہے وہ 12 بجے سے شروع ہوتی ہے اور رات کو ہم جاگتے ہیں اور دن کو ہم سوتے ہیں۔ تو کیا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ آپ خود سوچیں، مغربی ممالک نے کیوں ترقی کی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو اخلاقیات ہمارے ہونے چاہیے وہ انہوں نے لیے، اور جو قرآن اور سنت کے مطابق حکومت کرنے کا طریقہ تھا وہ انہوں نے لے لیا، اور ان کے عوام میں کوئی دھوکہ، کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی رشوت دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ہوں گے مگر اتنے نہیں جتنے ہمارے ملکوں میں ہیں۔ ہمارے تو خود میں نے کسی بندے سے پوچھا، کیونکہ میں بزنس کرتی ہوں کپڑوں کا، کہ اگر آپ ایمانداری پہ چلے گی تو آپ کا بزنس نہیں چلے گا، تھوڑا سا جھوٹ بول لیا کرے، تھوڑی سی اس میں ملاوٹ کر دیا کرے، تو یہ چیز اگر آپ کریں گی، سچائی پہ چلیں گی، سچ بولیں گی، تو آپ کا بزنس آگے نہیں چلے گا۔ تو یہی تو ہمارے کردار ہوتے ہیں کہ ہمارا اب یہ ایمان رہا کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے، ملاوٹ کریں گے اور
بے ایمانی سے کام کریں گے تو بزنس چلے گا، نہیں تو پھر نہیں چلے گا۔ تو پھر ہم کیا توقع کرتے ہیں اللہ سے کہ وہ ہمیں اچھے حکمران دے؟ یہ تو ہمارا وہی حال ہوا نا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں دی، بنی اسرائیل کو کتنی نعمتیں دی، ان سے وعدے لیے کہ آپ یہ عمل کرو گے تو ہم آپ کو بے شمار نعمتیں دیں گے، اور اگر آپ پھر گناہ کی طرف لوٹو گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو انہوں نے کتنی ناشکریاں کی، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، پختہ عہد ہونے کے باوجود انہوں نے وہ عہد توڑ دیے۔ تو کیا آج اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو وہی ماحول نہیں ہے؟ وہی نعوذ باللہ ہم بنی اسرائیل کی نقش قدم پر جا رہے ہیں، اور ہمیں صرف یہ خوش فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ معاف کر دے گا، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہماری بخشش ہوگی نہیں، نہ ہماری بخشش ہوگی، نہ ہمیں دنیا میں اچھے حکمران ملیں گے، نہ دنیا میں ہم ترقی کر سکیں گے، نہ آخرت میں ہماری بخشش ہوگی اگر ہم نے اپنے رویے تبدیل نہ کیے، اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈالا نہیں، اگر ہم نے اپنا رویہ چینج نہیں کیا، ہم نے اپنا راستہ بدل نہیں دیا، کیونکہ ہمارے راستے غلط ہو چکے ہیں۔ ہماری جو منزل ہے وہ تو جنت ہے، لیکن اس کے لیے ہم اس راستوں پہ نہیں جا رہے جو ہمیں جنت تک لے کے جاتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اجتماعی اخلاق میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اجتماعی خیرخواہی کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے کے لیے وہی درد اپنے دل میں محسوس کریں جو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی نیکی کا راستہ ہم بتاتے رہیں، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے۔ ہر بندہ یہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک میں وہی ترقی آئے گی جو دوسرے ملکوں میں ہے، اگر ہم سب اپنے فرض کو نبھائیں۔ آج میں جا رہی ہوں سڑک پہ، بہت سا گند پڑا ہوا ہے، اگر میں نے کہا کہ میں بھی یہ ریپر یہی پھینکوں گی کیونکہ بہت سے لوگوں نے پھینکا ہے، تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے کیا ہے، آپ نہ کریں، شاید آپ کو دیکھ کے کوئی دوسرا سبق لے۔ ہر بندے کو اپنے اوپر بس چلتا ہے، اور ہر بندے نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو بہتر سے بہتر کرے۔ ہماری کوشش ہوگی، اللہ سے دعا کریں گے، اور دعا کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں گے، تب ہمیں دیکھے کہ اچھے حکمران کیسے نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ملک کو ترقی بھی دے گا، ہمارا ملک شاد و آباد بھی ہوگا، ہمارے ملک میں کسی چیز کی پھر کمی بھی نہیں ہوگی، نہ ہمیں مہنگائی اتنی ستائے گی، کیونکہ یہ سب اگر ہم سوچیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں بار بار اشارے دے رہا ہے کہ آپ لوگ اپنا جو رستہ ہے وہ سیدھا کر لو، صراط مستقیم پر آ جاؤ، لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ انڈیا کی سازش ہے، یہ فلانی کی سازش ہے، اور ہم اپنے کردار اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہم خود اچھے ملک کے، ترقی والے ملک کے، ہم خود ہمارے عمل اس لائق نہیں ہے کہ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ اللہ کی تو بہت سی رحمتیں ہیں ہم پر، کیونکہ اگر اللہ ہمارے اعمال کو دیکھتا نا تو یہ ملک پتہ نہیں کب کا تباہ ہو چکا ہوتا۔ پھر بھی اللہ ہمیں کتنے موقع دے رہا ہے کہ سنبھل جاؤ، تو اللہ ہم سب کو سنبھلنے کا موقع دے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سب اپنا اپنا کردار جو
ہم کر سکتے ہیں کریں، کم از کم ہم اپنے اعمال کی طرف نظر تو رکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی میری گفتگو، اور میری ویڈیو کو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور کمنٹس ضرور دیا کرے۔ بہت شکریہ، ایک اچھے دن کے دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے اور اپنے رب کی باتوں کو سنیں گے، قرآن سے جڑیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تب ہمارا ملک، ہمارا گھر